بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ناصر محمود۔ 20 جون انٹرنیشنل ریفیوجیز ڈے ہے۔ اس حوالے سے کچھ انفارمیشنز ہیں میرے پاس، کافی انٹرسٹنگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں، ریفیوجیز یعنی پناہ گزین کیا ہوتا ہے۔ پناہ گزین کو جو انٹرنیشنل لاء میں پناہ گزین کے لیے جو بنیادی شرط رکھی گئی کہ 4 بیسک کنڈیشنز کو پورا کرتا ہو۔ پہلی چیز انہوں نے کہا کہ اپنے ملک سے باہر ہو اور اسے اپنے ملک کے اندر ویل فاؤنڈیڈ فیئر آف پرزیکیوشن، یعنی بالکل بنیاد صحیح سچا خوف ہو کہ سزا ملے گی، کسی وجہ سے اس پر سختی کی جائے گی، اور وہ فیئر جو ہے وہ 5 گراؤنڈز کے اوپر بیس کرتا ہو۔ وہ 5 گراؤنڈز کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ اس کی نسل، کسی نسل کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس کے مذہب کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس کی کسی قومیت کی بنا پر اس کو وہاں پر پرزیکیوٹ کیا جا رہا ہے، یا کسی پرٹیکولر سوشل گروپ کا ممبر ہے اس وجہ سے اس کو وہاں پر خوف ہے سزا ملنے کا، یا پھر اس کی کسی پولیٹیکل اوپینین کی بنیاد پر اسے وہاں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب وہ یہ ساری چیزیں کر کے کسی ملک میں اپلیکیشن دیتا ہے، جن ممالک نے اس کو ڈیفائن کیا اور پھر اپنے اندر ریفیوجیز کو ویلکم کیا، وہاں انہوں نے ایک بنیادی چیز لگائی جو یونیورسل ڈیکلیریشن آن ہیومن رائٹس ہے۔ اس کا آرٹیکل 14 وہ ایک بڑی بنیادی بات کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر کسی کو حق ہے کہ وہ دوسرے ملک میں اسائلم کلیم کر سکتا ہے پرزیکیوشن کے خوف سے، اور میں نے پیچھے وجوہات بیان کر دی کہ ان بیسک گراؤنڈز کے اوپر اگر اس کو پرزیکیوشن ہو رہی ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا جی کہ یہ پرزیکیوشن نہیں مانگی جائے گی اگر جینون نان پولیٹیکل کرائمز کی صورت میں، یعنی اگر اس نے واقعی کوئی جرم کیا ہوا ہے تو وہ اسائلم کلیم نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ یا پھر وہ یونائٹڈ نیشنز کے پرپزز اور پرنسپلز کے خلاف اس نے کوئی ایکٹ نہ کیا ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو وہ رائٹ رکھتا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں جا کر پناہ مانگ سکتا ہے اور پناہ لے سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے قوانین سازی ہوئی جو لاسٹ ٹائم اس کو UN کنونشن آف ریفیوجیز، جس کو جنیوا کنونشن کہتے ہیں، اس کو سائن کیا گیا 1951 میں، اور 1951 کے بعد پھر ان ممالک نے یہ ایک اصول رکھا، کافی ممالک ہیں اس کے جو سگنیٹری ہیں، انہوں نے کہ ملک دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص اپنے ملک کے اندر اگر اس طرح کا فیئر جو میں نے پیچھے بیان کیا محسوس کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس آ کے رہ سکتا ہے۔ مسلمان، یہ تو بھی 1951 کی بات ہے، اگر آپ اسلام کی طرف آئیں، اسلام نے اس چیز کو کتنی اہمیت دی ہے، کسی کو پناہ دینا، یعنی کسی کو اپنے پاس رکھنا، اس کو امان دینا، اس کو حفاظت دینا، یہ اسلام اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جن لوگوں نے ان کو پناہ دی، مہاجرین کو امن دیا، مہاجرین کو رہائش دی، مہاجرین کے ساتھ محبت کی اور ان کو برابر رائٹس دیے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ انصار اتنے پسند تھے، پناہ دینے والے۔ آقا فرمایا کرتے تھے لولا الہجرت لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں خود انصار میں سے ہوتا۔ آپ اندازہ کریں، یعنی پناہ دینا کتنا بڑا عمل ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور یہ انصار پناہ دینے والے یہ دوسری وادی میں چلیں، آقا فرماتے میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اے انصار میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ حضور علیہ السلام کو یہ پسند تھا پناہ دینا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت لائی، قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے مسلمان نہیں، اگر کوئی مشرک پناہ مانگے تو ایک اسلامی ریاست اور اسلامی انڈیویجول کا کیا تعلق ہوگا؟ آپ یہ جو انٹرنیشنل لاز کو پڑھیں، انہوں نے جو ریفیوجی کی ڈیفینیشن دی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو اسلامک ڈیفینیشن آف اے مہاجر، اسلام جو مہاجر کی ڈیفینیشن دیتا ہے وہ سے فار براڈر ہے۔ مگر افسوس ہے اس بات کا کہ اس وقت کوئی ایک اسلامی ملک نہیں ہے جس نے ریفیوجیز کے لیے، پناہ گزینوں کے لیے کوئی قانون سازی کر رکھی ہو۔ اسلامی ممالک میں بہت مسائل ہیں، آپ کشمیر سے شروع ہو جائیں، فلسطین چلے جائیں، آرگان چلے جائیں، اسلامی دنیا مسائل سے بھری پڑی ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اپنے ملک کے اندر ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان بھی
کہیں پر جا کر اسائلم کلیم کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، کوئی ایک اسلامی ملک نہیں ہے جہاں پر اس کے لیے کوئی قانون سازی موجود ہو، اس کو ویسٹرن کنٹریز میں جانا پڑے گا۔ پھر ہم انہیں اپریشیٹ کیوں نہ کریں؟ آج اگر مسلمان بھی پناہ چاہتا ہے، یہ الگ بات ہے، ان کے قوانین کی غلطیاں اگر کوئی میرے سامنے رکھنا شروع کر دے کہ آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا اور وہاں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، ہمارے مجرم وہاں پر جا کر رہنے لگے فلاں فلاں، جب قانون ہوتا ہے تو اس کا مس یوز بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو قانون ہی نہیں، یعنی آپ مسلمانوں کا مرکز ہے سعودی عرب، کوئی ایک قانون آپ ساری زندگی وہاں پر رہ لیں، وہ آپ کو نیشنلٹی دینے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ کو برابر کے حقوق دینے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ کو وہاں پر برابر زندگی کے جو اصول اور قواعد مہیا ہی نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا تھا۔ آقا نے تو فرمایا، قرآن مجید کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، قرآن پاک کہتا ہے اس کو پناہ دے دیں، اس کو پناہ دے دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیں۔ کتنی پیاری بات ہے، آپ اندازہ کریں، یعنی اس کو پناہ دیں، خدا کا کلام سنے، اللہ کی باتیں سنے، اگر اس کا دل کرے مسلمان ہو جائے، وہاں کا رہائشی بن جائے، وہاں اس کو نیشنلٹی ملے، وہاں اس کو رائٹس ملے، رائٹ ٹو ایجوکیشن اس کو ملے، رائٹ اس کو اپنی فیملی کو ری یونین کرنے کے اس کو رائٹس ملے، ہر طرح کے رائٹس اس کو مل جائیں۔ لیکن اگر وہ نہیں رہنا چاہتا اور کہیں جانا چاہتا ہے تو پھر کوئی امن کی جگہ جب تک نہیں ملے گی اسے نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ ہے وہ پرنسپل آف نان ریفاؤلمنٹ جس کو آج دنیا اپنی بہت بڑی اچیومنٹ کہہ رہی ہے۔ یہ اسلام آج سے 1400 سال پہلے دے چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے محافظ بنے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں جو آج دنیا جن کو فیس کر رہی ہے، ریس کی، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں، مختلف سفید کالے پر ظلم کر رہا ہے یا دنیا، یہ آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حرام قرار دے دیا۔ مگر آج افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمان ممالک اس چیز کی طرف نہیں جا رہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا اسلامی سال ہی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے کئی مواقع تھے، آقا کی ولادت سے اسلامی سال کا آغاز نہیں ہوا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی اس زمین سے آقا کو جو معراج نصیب ہوئی، اس معراج سے اسلامی سال کو نہیں گنا گیا۔ آقا دو جہاں کے وصال سے اس دنیا اسلامی سال کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ جب صحابہ بیٹھے انہوں نے کہا ہجرت وہ وقت تھا کہ جس سے مسلمانوں کو ترقی ملی۔ آج یہ مسلمان ہجرت کرنے والوں کو اپنے پاس جگہ دینے کو تیار نہیں ہے، قانون نہیں ہے، مہاجر ہے، پاکستان میں بھی ہیں، ترکی میں بھی ہیں، کئی اور ممالک میں بھی ہیں، لیکن کوئی قوانین نہیں ہے۔ بغیر قوانین کے زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کسی کو اس کو سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کو بھی اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ہے کہ آج جب انٹرنیشنل ڈے ہے ریفیوجیز کے لیے، تو میں چاہتا ہوں اللہ کرے کہ وقت آیا ہمارے حکمرانوں کو، عالم اسلام، چونکہ اسلام کی حکومت نہیں ہے، اگر اسلام کی حکومت ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں یہ جو جنیوا کنونشن ہے، یہ ریاست کو حق دیتا ہے اسائلم دینے کا، ریاست کا پریروگیٹو سمجھا جاتا ہے، لیکن مسلمان تو اپنے ادنا سے ادنا مسلمان اگر کسی کو پناہ دے دے تو ریاست اس کو اپنی پناہ کہتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر سیدہ ام ہانی کی پناہ کو اپنی پناہ قرار دے دیا۔ آقا نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ہمارا ادنا ترین شخص کسی کو پناہ دے تو وہ ہماری ریاست کی پناہ ہے۔ تو اللہ کرے مسلمان اس طرف آئیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی فہم دے کہ ہم وہ کیا عظیم دین اور کیا عظیم فکر کے ساتھ ہم چلے تھے، اللہ کرے اس طرف ہم جا سکیں اور ایک اسلامی ریاست قائم ہو جہاں واقعی اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہو، شخصیات کی نہ ہو، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔